بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اولیانوں کا دفتر اس کے گھنونے مقاصد کے لیے ہر اعتبار سے موزوں تھا۔ اولیانوں کو قابو میں رکھ کر وہ پوری بے فکری سے اپنا کام جاری رکھ سکتا تھا۔ میں اب بھی ظفر سے خوفزدہ ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اولیانوں نے کہا، اگر اسے بھنک بھی مل گئی کہ میں نے اس کی بلیک میلنگ کے بارے میں تم کو اعتماد میں لیا ہے تو وہ مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ میں اس خطرے سے ہر صورت میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کل رات کے واقعات کے بعد وہ رپوش ہو گیا ہے۔ وہ تم سے رجوع کرے تو تم اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دینا اور خاموشی سے مجھے فون پر خبر کر دینا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کی گرفتاری کے بعد تمہارا نام یا نلنی والا سکینڈل بالکل نہیں اچھالا جائے گا۔ تم کہتے ہو تو میں مانے لیتا ہوں، ورنہ سرکاری اداروں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ لگے بندے انداز میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں کسی کی ذاتی مجبوریوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنا میرا کام ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے تو نلنی صوفے کی پشتگاہ سے اپنا سار ٹکائے اونگ رہی تھی اور ویرا اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اب 1-2 گھنٹے سے پہلے نارمل نہیں ہو سکے گی۔ یہ ہمارا کام نہیں، اس بڈھے کا مسئلہ ہے۔ میں نے اردو میں کہا، اب یہاں سے نکل چلو۔ اس وقت تک اولیانوں کے سر سے عشق کا بھوت اتر چکا تھا اور وہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے رابطے کے لیے اس سے STF کے ریسٹ ہاؤس کا نمبر دیا اور ہم دونوں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ بلیک میلنگ کی وہی گھسی پٹی کہانی ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ راستے میں اولیانوں کی کہانی میری زبانی سننے کے بعد ویرا نے تبصرہ کیا، لیکن اس کا شکار ہونے والے کو یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ محسوس ہوتا ہے۔ میرے حساب سے یہ بھاگ دوڑ بے سود رہی۔ میں نے کہا، اولیانوں کے بیان سے صرف یہ بات صاف ہوئی ہے کہ ظفر دفتری اوقات کے بعد زبردستی اس عمارت کو استعمال کرتا رہا ہے۔ اس کی موجودہ کمی گاہ کے بارے میں ہم اب بھی تاریکی میں ہیں۔ ہمیں صبر کے ساتھ اس کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کہوٹا والے بندروں کے پکڑے جانے کے بعد وہ کوئی نیا منصوبہ بروئے کار لانے پر مجبور ہو جائے گا، اور یہ امکان بھی ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے پاکستان سے فرار ہو جائے اور حالات سازگار ہونے کے بعد دوبارہ خاموشی سے یہاں پہنچ جائے۔ ایسی صورت میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پتہ نہیں اس بارے میں اسپیشل ٹاسک فورس والے کیا کر رہے ہیں۔ ویرا کے لہجے سے فکر مندی عیاں ہو رہی تھی، لیکن ظفر ایک مجرم ہے۔ اس کے ذہن میں خوف ضرور سوار ہوگا کہ اس کے فرار کے انسداد کے لیے ہوائی اڈوں وغیرہ پر کڑی نگرانی شروع کرا دی گئی ہوگی۔ اسے یہ خوف اسی وقت ہوگا جب لاجسٹک سیکیورٹی سیل کی آتش زدگی میں جل کر مرنے والے آصف علی کا خاتمہ قصہ منظر عام پر آئے گا۔ فی الحال تو STF والے اس معاملے کو دبائے رکھنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں البرٹو کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ ہماری بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اول خان اور اس کے افسران اس پہلو سے غافل نہیں ہوں گے اور ملک سے نکاسی کے راستوں پر نگاہ رکھی جا رہی ہوگی۔ ایسا نہ کیا گیا ہو تو ان لوگوں کے ساری منصوبہ بندی پر پانی پھر جائے گا اور البرٹو صاف نکل جائے گا۔ کیوں نہ شہباز خان کے اڈے کا چکر بھی لگا لیا جائے۔ میں نے ویرا سے کہا، آخر میں وہی ہمارے سامنے رہ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے البرٹو بیلیسا کا کوئی سراغ مل سکے۔ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن براہ راست اس سے مل کر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ بولی، گاگ مجرم جس سے دوستی کر لیتے ہیں اس سے آخری سانس تک وفا کرتے ہیں۔ شہباز خان کچھ جانتا بھی ہوگا تو صرف دھونس اور دھمکیوں سے اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ معقول بات کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے براہ راست شہباز خان کے اڈے کا رخ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اول خان کے دفتر والی عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت دفتر والا حصہ بند ہو چکا تھا۔ عمارت کے اقامتی حصے میں بھی سناٹا نظر آ رہا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ اول خان کافی دیر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تازہ دم ہونے کے بعد میں نے پوری صورتحال کا سرسری جائزہ لیا تو ہماری اس مہم میں البرٹو بیلیسا کے 2 مقامی مددگار ہمارے سامنے آ سکے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہوٹا کی وادی سے بندروں کے ساتھ گرفتار ہونے کے بعد مر گیا تھا، دھماکے سے پھٹنے والے بندر کے ساتھ اس کا چہرہ بھی اڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرا راجہ بازار والا بدماش تھا جو ہماری نظروں میں آنے کے بعد ہمارا قیدی بنا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے ہم اسے قید رکھنے کے بجائے ہلاک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم نے اس کی لاش شہر سے باہر ایک ویرانے میں پھینکی تھی، لیکن
لیکن بعد میں اول خان نے اسے وہاں سے بھی غائب کرانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس طرح ہماری نگاہوں میں آنے والے دونوں آدمی اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن ان میں یہ فرق تھا کہ بندر کے ساتھ مرنے والا کی ہلاکت کی خبر اخبارات میں شائع ہونے کی وجہ سے البرٹو کے علم میں آ سکتی تھی، جبکہ راجہ بازار والے بدماش کا انجام سیگا راز میں تھا۔ میں نے عبدل نامی اس بدماش کا تعاقب کرتے ہوئے شہباز خان کے اڈے کا محلے بکو اور پتہ ذہن نشین کر لیا تھا، لیکن اس کے فون نمبر سے میں لا علم تھا۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں محمد شہباز احمد اور اسی سے ملتے جلتے ناموں کی ایک طویل قطار موجود تھی، لیکن پتے کے سہارے میں نے اس کا نمبر تلاش کر ہی لیا۔ کیا اسے فون کرنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ ویرا نے میری مصروفیت کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ یہی راہ سب سے بہتر نظر آتی ہے، میں نے جواب دیتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ سلسلہ ملنے پر دوسری طرف سے فوراً ہی کسی لڑکی نے فون اٹھایا تھا۔ شہباز سیٹھ سے بات کرا دو، میں نے بدلی ہوئی اور قدرے نحیف آواز میں پورے اعتماد سے کہا۔ تم کون بول رہے ہو؟ میرے پورے اعتماد لہجے نے شاید اس لڑکی کو حیران کر دیا تھا۔ عبدل بول رہا ہوں، مجھے شہباز سیٹھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے اصرار کیا۔ وہ اس وقت اپنے دوستوں اور مہمانوں کے ساتھ مصروف ہے اور کسی سے بات نہیں کرے گا۔ تم اپنا پیغام دے دو، میں موقع ملتے ہی تمہارا پیغام اسے دے دوں گی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ میں لائن ہولڈ کر رہا ہوں، تم اسے میرے بارے میں بتا دو۔ اگر وہ بات کرنے سے انکار کر دے تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس وقت کوئی بات نہیں سنے گا اور مجھے ڈانٹ دے گا، ایسا ہی ضروری ہے تو تم 12 بجے کے لگ بھگ فون کر لینا، اس وقت وہ خود ہی فون اٹھائے گا۔ دوسری طرف سے مشورہ دیا گیا۔ تم بات نہیں سمجھ رہی، میں نے تقریباً کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ فون بھی بہت مشکل سے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ 12 بجے تک میں زندہ ہی نہ رہ سکوں۔ اوہ، تو کیا تم زخمی ہو؟ لڑکی نے میری بات کاٹ کر تیزی سے سوال کیا تھا۔ اس بار میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں نے ویرا کو آنکھ مارتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا، مجھے 2 کاری زخم آئے ہیں اور ان سے مسلسل خون بہ رہا ہے۔ ایسی خراب حالت میں تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ ایسے معاملات کے بارے میں وہ لڑکی خاصی سوجھ بوجھ کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ میں کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اس ویران مکان میں داخل ہوا ہوں، میں نے فی الفور وہ بہانہ تراشتے ہوئے کہا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں چھپا ہوا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں فون بھی موجود ہے۔ اس لڑکی نے ایک مرتبہ پھر میری بات کاٹ دی۔ تم مجھے فون نمبر دے کر اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرانے کی کوشش کرو، میں باز سے ابھی فون کرواتی ہوں۔ اس وقت تمہارے زخموں سے بہتے ہوئے خون کا روکا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ تم واقعی مر جاؤ گے۔ تمہاری ہمدردی کا شکریہ، لیکن تم بہت زیادہ بحث کرتی ہو۔ مجھے یہاں کا فون نمبر معلوم نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں نمبر نہیں دے سکتا۔ تم اپنے باز سے میری بات کرا دو تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ ہولڈ کرو، میں کوشش کرتی ہوں۔ میری ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑ گئے۔ خاصے طویل وقفے کے بعد میرے کانوں میں ایک بھاری اور درست آواز گونجی، تم کون ہو اور بلا وجہ مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میں کسی عبدل کو نہیں جانتا۔ تم بول رہے ہو سیٹھ؟ میں نے جلدی سے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ میں کل صبح ظفر کے ساتھ تمہارے پاس آیا تھا اور ہم نے ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا، پھر تم ظفر کے ساتھ اندر چلے گئے تھے۔ اوہ، میں سمجھ گیا، تو تم ظفر کے ساتھ آئے تھے۔ شاید دوپہر میں تم دوبارہ اسکاچ کی بوتل لینے بھی آئے تھے۔ ایک صحیح حوالہ ملنے پر اس کی یادداشت نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھے پہچان لیا۔ میں اس وقت بہت بری اور زخمی حالت میں ہوں، میں نے اطمینان کا گہرا سانس لینے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی تمہارے بارے میں مجھے بتا چکی ہے۔ اس کی آواز سے بے پرواہی متراشا تھی۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ مجھے ظفر کا پتہ درکار ہے۔ اس وقت میں بہت خراب حالت میں ہوں، مجھے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اکیلا کسی بھی ہسپتال میں گیا تو گولیوں کے زخموں کی وجہ سے دار لیا جاؤں گا، ویسے بھی مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تمہیں یہ زخم کیسے آئے؟ اس نے میرے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ظفر کے مخالفوں سے سامنا ہو گیا تھا۔ میرے ستارے اچھے تھے کہ زخمی ہو کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ وہ دونوں مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ظفر کہاں مل سکتا ہے۔ یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ میں مار داڑ اور خون خرابے کے معاملات سے بہت دور رہتا ہوں، کیونکہ میری لائن کچھ اور ہے۔ اسی لیے میں اپنا کوئی آدمی بھی تمہاری طرف نہیں بھیج سکتا۔ ویسے یہ سیدھا پولیس کیس ہے، میں تمہیں ظفر کا ٹھکانہ بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ خود بھی اپنے دشمنوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اس سے بات ہوئی تو میں اسے تمہارے بارے میں آگاہ کر دوں گا۔ اس وقت تک تو شاید میں زندہ ہی نہ رہوں گا، میں نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ بے بسی اور تنہائی کی اس موت کے تصور سے تو میرا رواں رواں کانپ اٹھا ہے۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے میری آواز پر غیر ارادی طور پر رکت طاری ہو گئی۔ میرے اس لب و لہجے نے اس کا دل موم کر دیا اور اس نے فی الفور کہا، تم اس ویران گھر میں واقعی زندہ درگور ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں اپنی برادری کا آدمی سمجھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ ظفر سیٹلائٹ ٹاؤن
کی ایک کوٹھی میں رپوش ہے، لیکن تم اس کو نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں اس کا پتہ مجھ سے ملا ہے۔ تم مجھ سے حلفیہ وعدہ کرو گے تب ہی میں تم کو اس کا فون نمبر دوں گا۔ میں ظفر جیسے جگری دوست کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس نے مجھے سخت ترین رازداری کی تاکید کی تھی۔ تمہاری حالت اس قدر نازک نہ ہوتی تو میں کسی بھی قیمت پر تمہیں یہ نمبر نہ دیتا۔ خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شہباز خان جیسے خطرناک اجنبیوں کو یوں شیشے میں اتار لینا میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ پھر اس کی عائد کی ہوئی شرط میرے اپنے مفاد میں تھی۔ وہ مجھے ظفر کا فون نمبر دے کر بے غم ہو جاتا اور اسے اس کی گفتگو کی ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ اس طرح ہمیں اس کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا سنہرا موقع مل سکتا تھا، جس کے نتیجے میں البرٹو ہمارے جال میں آ سکتا تھا۔ میں کلام پاک کی قسم کھاتا ہوں کہ ظفر کو تمہاری مدد کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ میں بس زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ بچ گیا تو عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا، مر گیا تو اللہ تمہیں تمہاری نیک نیتی کا اجر دے گا۔ میں نے کسی قریب المرگ بیکاری کی طرح رقت آمیز لہجے میں کہا، تم زندہ رہو گے۔ وہ میری بھرپور صداکاری سے متاثر ہو کر میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولا، میرے پیشہ ورانہ اصول مانے نہ ہوتے تو میں اپنے کسی آدمی کو تمہاری طرف ضرور بھیجتا، لیکن اب ظفر ضرور تمہاری خبر گیری کرے گا۔ تم اس کا نمبر لکھ لو۔ اس نے مجھے نمبر لکھوایا اور میری زبان سے اس کے لیے دعاؤں کا ایک دریا رواں ہو گیا۔ اس نے میری قطع کلامی کر کے مجھے سپرد خدا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میری نگاہ میں وہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ میں ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی اچھل کر مسہری سے نیچے آ گیا۔ خوشی میں آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویرا جو میری پوری گفتگو سنتی رہی تھی، ناک منہ چڑھا کر بولی، اس سے بات کرتے ہوئے تم ایک بے ضمیر گداگر معلوم ہو رہے تھے۔ تمہیں خود کو اس قدر گرا کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری اس صداکاری کی وجہ سے البرٹو بیلیسا کی کمینگاہ کا پہلا سراغ ملا ہے، ورنہ آپریٹر شہباز خان کو فون پر بلانے تک پر آمادہ نہیں تھی۔ اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ البرٹو پر وار کر سکیں گے اور وہ کسی بھی طرح ہمارے پھندے سے نہیں بچ سکے گا۔ میں نے ترشی کے ساتھ اسے جواب دیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، بس اتنی سی بات پر چڑ گئے؟ چڑنے والی بات ہی ہے، میں فون پر بات کر رہا تھا اور موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بات کو بڑھاتا چلا جا رہا تھا، اور تم نے دور سے جائزہ لے کر بڑے آرام سے ایک اعتراض جڑ دیا۔ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں نے کہا، یہ وہی علاقہ ہے جہاں تم نے لاہور سے واپسی کے بعد ایس ٹی ایف والوں کی گاڑی چھوڑی تھی۔ اس کا شمار پنڈی کی قدیم متبول آبادی میں ہوتا ہے۔ فون نمبر کی مدد سے فتح کا سراغ اول خان ہی لگا سکے گا۔ تمہارے ملک کی ایک ادا مجھے بہت پسند آئی ہے، وہ احتجاجیہ لہجے میں بولی۔ وہ کیا؟ اچھے کاموں کو ایک آدھ بار سر انجام دے کر پورے خلوص سے ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن بری روایات کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں جو بارآور ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے کہا، تمہیں یہ بات اس وقت کیسے یاد آ گئی؟ کیا ہماری گفتگو سے اس کا کوئی واسطہ ہے؟ بہت گہرا واسطہ ہے۔ مہذب ملکوں میں ناموں کے ساتھ نمبروں کی ترتیب والی فون ڈائریکٹری بھی چھاپی جاتی ہے۔ میں نے بس کراچی میں ایسی ایک پرانی ڈائریکٹری دیکھی تھی جو بیشتر نمبروں کی تبدیلی کی وجہ سے اپنی افادیت کھو بیٹھی ہے۔ دوسرے شہروں میں شاید اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ وہ ہوتی تو ابھی چند سیکنڈ میں ظفر کی کمینگاہ کا پتہ معلوم ہو جاتا۔ میں خاموشی سے سارا ہلا کر رہ گیا۔ ویرا کا مشاہدہ اتنا تیز تھا کہ اپنے گرد و پیش کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، اور اس کا ہر ٹیڑھا سوال مجھے عموماً لاجواب کر دیتا تھا۔ ہم دونوں شہباز کی کمینگاہ کے سراغ کے سلسلے میں ہونے والی حوصلہ افزا پیش رفت پر تبادلہ خیال میں مصروف تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بے دلی کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ فون کال میرے لیے بھی ہو سکتی تھی۔ اس پر غیر متوقع طور پر غزالہ کی آواز سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اس نے نہایت شائستہ اور باوقار انداز میں میرے بارے میں دریافت کیا تھا۔ خادم تمہاری آواز سن رہا ہے ڈارلنگ، میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ تم پنڈی جا کر مجھے بھول ہی گئے ہو؟ غزالہ میری آواز سنتے ہی پھٹ پڑی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ پورے جذبات سے اس کی آواز برائی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر تم وہاں کچھ الجھنوں میں پھنس گئے ہو تو کم از کم مجھے روزانہ فون ضرور کرتے رہو گے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ فالتو وقت میں ویرا تمہیں مصروف رکھنے لگی ہے اور تم رفتہ رفتہ مجھے بھولتے جا رہے ہو۔ صبر سے کام لو غزالہ، میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے تو ایک ہی سانس میں شکایتوں کے دفتر کھول دیے۔ میں نے تمہیں کل یا پرسوں ہی تو فون کیا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کہیں قدم جماتے ہی مجھے اپنے نمبر سے آگاہ کرو گے، لیکن پھر تم بھول گئے۔ میں نے کئی جگہ ناکام کوششیں کرنے کے بعد اول خان کی بیوی سے اس کا نمبر لیا ہے، اور تم اس نمبر پر موجود ہونے کے باوجود میری دسترس سے باہر تھے۔ میں آج ہی یہاں منتقل
ہوا ہوں۔ میں نے مدافعانہ لہجہ میں کہا، تم چاہو تو اس امر کی تصدیق کر سکتی ہو، وہ آئے گا تو میں اس سے تمہاری بات کرا دوں گا۔ اب تم کب تک اسلام آباد میں بیٹھے رہو گے؟ آخر کار اس نے وہ سوال کر ہی ڈالا۔ جب تک میری اس سے شادی نہیں ہوئی تھی وہ بدترین حالات کا مقابلہ کر کے بھی تنہا زندگی گزارتی رہی تھی۔ میں محض اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے لمبے لمبے سفر کرتا رہا، لیکن وہ کہیں بھی میری مدد کی محتاج نہیں تھی۔ لیکن جب سے مکاؤ کے ڈان کوانگ فو نے اپنے نادر شاہی احکام کے ذریعے میری اور اس کی شادی کرائی تھی، وہ تیزی کے ساتھ میرے سہارے کی عادی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سچ بات یہ ہے کہ میری طرف سے کفالت کے علاوہ تحفظ اور گہری رفاقت کی فراہمی پر اس کا پورا حق بھی تھا، لیکن میری ناگزیر مجبوریاں بدستور میرا تعاقب کر رہی تھی اور میں اسے پہلے کی طرح اکیلا چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رکوں گا۔ میں نے پرزور لہجے میں اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ آج کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے، شاید میں ایک آدھ روز میں یہاں سے نکل سکوں۔ ریسیور پر اس کے ایک گہرے سانس کی آواز ابھری، پھر اس نے کہا، میں تم کو بلا وجہ پریشان نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب مجھے اپنی تنہائی سے خوف آنے لگا ہے، کیونکہ یہاں بھی کچھ نئے خطرات سر ابھارنے لگے ہیں۔ اس کی زبان سے خوف کا لفظ سن کر میں حیران رہ گیا۔ تم کن حالات کی بات کر رہی ہو؟ تمہاری زبان سے اور خوف کے الفاظ بہت نامانوس لگتے ہیں۔ ڈینی، میں فولاد کی بنی ہوئی نہیں ہوں، گوشت پوست کا وجود رکھنے والی ایک زندہ عورت ہوں۔ میں کب تک اندھے خطرات سے کھیلتی رہوں گی؟ 2 روز سے میں ہر ہلکی سی آہٹ پر بھی بری طرح چونک پڑتی ہوں۔ 2 روز سے پہلے کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ تم مجھ سے کھل کر بات کرو۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا۔ 2 دن سے کچھ مشتبہ افراد میرا اور سلطان شاہ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ تعداد میں کئی ہوتے ہیں اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ سائے کی طرح اپنی گاڑیوں میں ہمارا تعاقب کرتے ہیں۔ میں بری طرح چونک پڑا کیونکہ وہ تشویشناک خبر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ اتنے احمق ہیں کہ خود کو تمہاری نظروں سے محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے؟ وہ ہم سے پوشیدہ رہنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرا تو اندازہ ہے انہوں نے ہمیں دیدہ و دانستہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا رویہ بہت دہشت انگیز اور عجیب ہے۔ وہ چھپتے ہیں اور نہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ کہیں میدان صاف ہو تو دور ہی سے ہتھیار لہرا کر شاید ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ہر لمحہ یہ خوف لاحق رہنے لگا ہے کہ کہیں وہ دروازہ توڑ کر فلیٹ میں نہ گھس آئیں۔ تو کیا فلیٹ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے؟ اس کی کہانی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت ہمارے قرب و جوار میں منڈلاتے رہتے ہیں۔ آج سلطان شاہ ان کو چیک کرنے کے لیے صبح کے 4 بجے گاڑی لے کر نکلا تو اس وقت بھی بڑی بے ترتیب داڑھیوں والے 2 لہیم شہیم قبائلی اپنی کار میں اس کے پیچھے ہو لیے۔ صبح کا سناٹا ہونے کے باوجود انہوں نے سلطان شاہ کو گھیرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور واپسی میں ایک بار پھر کہیں غائب ہو گئے۔ وہ واقعی بہت روح فرسا صورتحال تھی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ سلطان شاہ کے خاندان کے دشمنوں میں سے ہوں۔ ان لوگوں میں خاندانی رکاوٹیں عجیب و غریب انداز میں پشت در پشت چلتی ہیں۔ میں نے خیال ظاہر کیا، میں نے بھی یہ سوچا تھا، لیکن سلطان شاہ نے میری تردید کر دی۔ ان اطراف کے لوگ انتقام سے اندھے ہو کر آتے ہیں اور براہ راست مرنے مارنے پر تلے رہتے ہیں۔ اس قسم کی اعصاب شکن آنکھ مچولی کھیلنا ان کی مردانگی اور روایات کے خلاف ہے۔ تم دونوں فلیٹ چھوڑ کر چند روز کے لیے جہانگیر کے گھر منتقل کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہاں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد کہا، اس کی بیوی کا رویہ توہین آمیز اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں سے خوفزدہ نہیں بلکہ پریشان ہوں اور تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کراچی میں بھی تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے اندازہ ہے تم دونوں ڈرپوک نہیں ہو، لیکن ان نامعلوم لوگوں کا پراسرار رویہ تشویش کا باعث ہے۔ یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ان کے بارے میں کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے میں فوری طور پر اول خان کے ذریعے STF کے محافظوں کا بندوبست کرائے دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ خون ریز تصادم کا روپ نہ دھار سکے۔ مجھے کسی تصادم کی فکر نہیں ہے۔ موت صرف ایک بار اور پھر بھی اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اور وقت آ جائے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت تم شہر سے باہر ہو۔ مجھے یہ کمی بری طرح خل رہی ہے۔ میں اب جلد ہی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا، لیکن تم دونوں غیر ضروری دلیری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پتہ نہیں کب ان لوگوں کے تیور بدل جائیں۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ تمہاری نگرانی کے ذریعے کسی اور تک پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں میری یا ویرا کی تلاش ہو۔ وہ تم دونوں کو ہراساں کر کے ہمارا رخ کرنے پر مجبور کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ تمہارا یہ اندازہ زیادہ کرین قیاس معلوم
मालूम होता है। वो पुरजोश लहजे में बोली, कमाल है कि ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ सकी। मैंने इसे तसल्ली देने के बाद सुल्तान शाह से बात की तो वो भी मेरी तवील गैर हाजिरी से नाखुश था और इसका जिम्मेदार वीरा को समझ रहा था। इससे गुफ्तगू के दौरान में ये पता चला कि इन लोगों का पीछा करने वालों में से बेशतर की वज़ाक़ता सरहदी कबाइलियों या अफगानों से मुशाबा है। इनकी असल कौमी या इलाकाई हैसियत का तयन इनसे बातचीत करने के बाद ही किया जा सकता था, जिसकी नौबत नहीं आई थी। मैंने सुल्तान शाह को इन लोगों से किसी दानिस्ता तसादम से गुरेज करने का मशवरा देते हुए फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और वीरा के पास आ बैठा। कराची की सूरत हाल ने मुझे मुस्तरब कर दिया था। वीरा भी वो नई कहानी सुनकर फिक्रमंद नजर आने लगी थी, लेकिन अल्बर्टो वेलिसा का मामला इस नहज पर पहुंच चुका था कि हम इसे अधूरा छोड़कर कराची रवाना नहीं हो सकते थे। अगर हालात हमारा साथ देते तो वो मामला इसी रात भी निमट सकता था। गुजाला लाख बेखौफ और दलेर सही, लेकिन एक मशर की लड़की थी। वो जब तक तन्हाई का शिकार रही सब कुछ भूल भाल कर पूरी कुव्वत से अपने हरीफों का मर्दाना वार मुकाबला करती रही, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरी जात का अज़दवाजी सहारा मैसर आते ही वो तेजी के साथ अपने नस्वानी खौल में सिमट कर एक रवायती औरत बन गई थी जो तहफ़्फ़ुज़ और आफियत के लिए हमेशा अपने मर्द की तरफ देखती है। मैंने हजारों अरमानों और तवील जद्दोजहद के बाद इसे अपनाया था, इसलिए मैं इसकी परेशानी को अपने दिल की गहराइयों में मौजूदन महसूस कर रहा था। ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं अव्वलीन फुर्सत में कराची वापस पहुंचकर इसके मसाइल का अजाला करूं। अव्वल खान कराची से आर्जी तौर पर इस्लामाबाद आया हुआ था। ये और बात थी कि यहाँ इसे हंगामी जरूरत के तहत अल्बर्टो के खिलाफ मुनज़्ज़म की जाने वाली मुहिम की निगरानी का काम सौंप दिया गया था। इसका क़याम भी इमारत के इसी हिस्से में था जिसमें हम दोनों मुकीम थे। इसे जल्द या बदेर वापस आना था, इसलिए हम दोनों इसके इंतजार में मुसलसल जागते रहे। इसकी वापसी देर गए हुई। इस वक्त हमारा वाल क्लॉक 1 बजा चुका था। अव्वल खान रोशनी देखकर सीधा हमारे कमरे में चला आया था। इसके चेहरे पर गहरा इज़्मिलाल तारी था। अल्बर्टो और जफर के मामले ने बहुत नाजुक सूरत इख्तियार कर ली है। इसने हमारी मजाज पुरसी के बाद हमें आगाह किया। इस स्कैंडल का इंकिशाफ होते ही स्पेशल टास्क फोर्स बदतरीन बल्कि बेरहमाना तनकीद की जद में आ गई है। ये सवाल बड़ी शद्दोमद के साथ उछाला जा रहा है कि अगर हम अपनी ही सफों को दुश्मन के एजेंटों से पाक नहीं रख सकते तो कौमी सलामती के दीगर अहम मामलात में क्या कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ये सवाल मकूल है, मैंने कहा, लेकिन इसे उठाने वाले कौन लोग हैं? इब्तदा आईबी वालों की तरफ से हुई थी। कहोटा से पकड़े जाने वाले बंदरों के मामले की संगीनी को कम करने के लिए उन्होंने ये मसला छेड़ा था। फिर कौमी सलामती से ताल्लुक रखने वाले तमाम इदारे इसी में उलझ कर रह गए। हम लोगों को अपनी सफाई पेश करने में दांतों पसीना आ गया। अगर STF गैर सरकारी तंजीम है तो सरकारी इदारों को इस पर तनकीद का क्या हक? ये काम तो सरकारी पैसे पर चलने वाले इदारों के होते हैं। मैंने वो चुभता हुआ सवाल कर डाला। ये सब रस्मी बातें और कानूनी मोशगाफियां हैं, वरना सब जानते हैं कि STF जैसा बड़ा इदारा सरकारी चश्मपोशी, भारी फंड्स और मरबूत वसाइल के बगैर नहीं चलाया जा सकता। बाज बदतीनत अफसरान तो इस फोर्स को सरकारी दामादी का ताना भी देते हैं। मेरी दानस्त में धमाके से फटने वाले 2 बंदरों का मामला ज्यादा संगीन और फौरी तवज्जो का तालब था। जफर या अल्बर्टो तो बहरहाल मैदान छोड़कर भाग ही निकला है। ये सारी मुसीबत हमारे बड़ों ने खुद मोल ली है। अव्वल खान मुतासफाना लहजे में बोला। इन्होंने दूसरों के रद्द अमल का अंदाजे के बगैर अल्बर्टो की पूरी कहानी मन्नो आन इजलास में पेश कर दी। जैसे ही ये इंकिशाफ हुआ कि कहोटा से पकड़े जाने वाले बंदर अल्बर्टो के परवरदा थे, बात एकदम बिगड़ गई। खराबी ये हुई है कि वो तीनों पुरअसरार बंदर पकड़ लिए गए हैं, जबकि अल्बर्टो वेलिसा आजाद और रुपोश है। सारा जोर इस बात पर है कि इस जैसा खतरनाक आदमी एक नाकामी पर खौफजदा होने की बजाय जिलाकर दूसरा कारी वार भी कर सकता है। हमारे पास इस बारे में मुबहम यकीन दहानियों के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपनी पेशरफ्त का जिक्र करके इसे हैजान में मुब्तला कर देने से पहले दीगर मामला साफ करने चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा तरबियत याफ्ता बंदरों का जिक्र छेड़ दिया। तीसरे बंदर की क्या पोजीशन है? तुमने बताया था कि इसके लिए बाहर से कोई माहिर आने वाला था। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की ताज़ा दहशत गर्दियों की वजह से बरतानवी माहिर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने से कासर है और हमारे लोग बेहोश बंदर को लंदन भेजने से खौफजदा है। इन्हें डर है कि दौरान सफर में किसी इत्तफाकी हादसे की बिना पर वो बंदर भी धमाके से फट गया तो तैयारा ही तबाह हो जाएगा। लोग इसे हाथ लगाते हुए भी डर रहे हैं। इसकी हिफाजत के लिए मातहत अमले पर इन्हिसार करने की बजाय चोटी के 15 माहिरीन दिन रात बंदर की निगरानी कर रहे हैं।
हैं वो भी एक भयानक ख्वाब बना हुआ है। बंदरों के बारे में फोन पर मुखबरी करने वाली गैर मुल्की औरत के बारे में भी सोचा जा रहा होगा, क्योंकि वो भी अपनी नौइयत का मुनफरिद वाकया था। शायद हमारी तरफ से वो बात भी साफ कर दी गई है। वीरा का नाम जाहिर किए बगैर ये बता दिया गया है कि खुद को अमरीकी जाहिर करने वाली वो औरत दरअसल हमारे बाकायदा इन्फॉर्मर थी। ऐसा न किया जाता तो शायद IB वाले सारी कार्रवाई का क्रेडिट खुद ही ले जाने की कोशिश करते और हमारी पोजीशन मजीद खराब हो जाती। इस वक्त अल्बर्टो की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी हमारे लिए इज्जत का सवाल बन गई है। इस बारे में हम अभी बात करते हैं, वीरा ने गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा। डैनी ने इस बारे में कुछ तीर मारे हैं, लेकिन इससे पहले हमें कराची के बारे में बात कर लेनी चाहिए। कराची के बारे में अव्वल खान वीरा की बात पर बुरी तरह चौंक पड़ा। कराची में गजाला और सुल्तान शाह को कुछ गुंडे तंग कर रहे हैं। मैंने बात संभालते हुए कहा, इनका कुछ बंदोबस्त करना है कि ताकब और फ्लैट की निगरानी का सिलसिला खत्म हो सके। अव्वल खान हमेशा से इन दोनों को भी अजीज रखता था और इस मामले से लातल्लक नहीं रह सकता था। इसके इस्तफसार पर मुझे इख्तिसार के साथ वो कहानी दोहरानी पड़ गई। अव्वल खान इन लोगों को पकड़वा कर बंद करवाना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल था कि वक्ती तौर पर इन्हें मार भगाना ही काफी था। कराची लौटने के बाद हम लोग आज सिरे नौ इस मामले का जायजा ले सकते थे। उन्होंने डटाई या हट दर्मी का मुजाहरा किया तो मारे जाएंगे। अव्वल खान ने फोन संभालते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, बड़े पूरे शहर में ऐसी बदमाशी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें से एक आध को पकड़कर बाज पुरस भी कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह इनके नामालूम अज़ाइम सामने आ सकेंगे। इनका अब तक का रवैया नाकाबिले फहम और उलझन अमेज है। मैंने कहा। अव्वल खान ने शायद कराची में अपने स्टेशन का नंबर मिलाया था। फोन पर शाहिद नामी किसी शख्स को तलब करने के बाद वो काफी देर तक इसे वाज़ेह और सख्त हदायत देता रहा। इसके अहकाम का निचोड़ ये था कि इस मामले में जरूरत से ज्यादा मुलव्वस हुए बगैर गजाला और सुल्तान शाह को नामालूम बदमाशों के खौफो हरास से निजात दिलाकर इनकी मुसलसल हिफाजत का माकूल बंदोबस्त किया जाए। इन हदायत से फारग होकर उसने अपनी गैर हाजिरी की गैर मतवक्को तवालत के बारे में कुछ मुबहम सी ब्रीफिंग दी और फिर फोन बंद करके वीरा की तरफ मतवज्जो हो गया। कराची का मामला तो यूं समझो कि निमट ही गया। शाहिद बहुत फर्ज शनास आदमी है, वो इसी वक्त कार्रवाई शुरू कर देगा। अब तुम बताओ कि डैनी ने क्या तीर मारा है और हम अल्बर्टो के खिलाफ क्या कर सकते हैं। एहतियात से काम ले तो हम इसे पकड़ भी सकते हैं। मैंने गहरी संजीदगी के साथ कागज का रुका इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस कागज पर शहबाज खान का दिया हुआ नंबर दर्ज था। मेरी बात और अव्वल खान की आंखें हैरत और बेएतबारी से फैल गईं। इसने कागज के पुर्जे का जायजा लेते हुए पूछा, ये क्या है? ये तो किसी का फोन नंबर मालूम होता है। किसी का नहीं बल्कि अल्बर्टो वेलिसा की मौजूदा कमीगा का फोन नंबर है। वो सैटेलाइट टाउन के किसी मकान में रिपोर्ट है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए इसे आगाह किया। खुशी से अव्वल खान का चेहरा खिल उठा और इसने हैरत से पूछा, सच कह रहे हो ना? मैं संजीदा मामलात में मजाक का कायल नहीं हूँ। मैंने पूरी मतानत के साथ जवाब दिया। इस फोन नंबर की मदद से इमारत का सुराग लगाकर दावा बोलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिल गया? अव्वल खान के लिए मेरी बात पर यकीन करना दुश्वार हो रहा था। इसके नसीब की खराबी या अपने सितारों की यावरी समझ लो। मैं मुस्कुराकर रह गया। मुझे एक राह सूझी थी और इस पर अमल किया तो नतीजे में ये नंबर हाथ लग गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।